کیا کونڈم کی قیمتیں بڑھانے سے زیادہ بچے پیدا ہو سکتے ہیں؟ چین کو تو یقیناً ایسی ہی امید ہے۔ جنوری سے چین کونڈم اور مانع حمل ادویات پر 13% ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگا دے گا، جس سے 30 سالہ ٹیکس چھوٹ ختم ہو جائے گی۔ وجہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت میں گزشتہ ایک دہائی میں بچوں کی پیدائش تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ آبادی سکڑ رہی ہے، جس سے لیبر سپلائی اور پیداواری صلاحیت خطرے میں پڑ رہی ہے اور طویل المدتی ترقی کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ لیکن کیا واقعی زیادہ ٹیکس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایشیا میں پاکستان ایک مثال دے سکتا ہے کہ زیادہ ٹیکس کام کرتا ہے۔ کونڈم پر 17% ٹیکس ہے اور شرح زرخیزی 3.6 بچے فی خاتون ہے۔ بھارت میں رجحان الٹ دکھائی دیتا ہے۔ عوامی صحت کے پروگراموں کے تحت کونڈم مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ٹیکس عملاً 0 ہے اور شرح زرخیزی گر کر 2 بچے فی خاتون ہو گئی ہے۔ یورپ میں بلغاریہ بھی ایسے ہی تعلق کا اشارہ دیتا ہے، جہاں 20% ویٹ ہے اور یورپی یونین میں سب سے زیادہ شرح زرخیزی 1.74 بچے فی خاتون ہے۔ لیکن فرانس میں معاملہ مختلف ہے، جو رومانس سے اتنا جڑا ہوا ہے کہ جرمن لوگ کونڈمز کو محبت کے شہر کے نام پر پیریسینز بھی کہتے ہیں۔ یہاں شرح پیدائش یورپی یونین میں تیسری سب سے زیادہ ہے، جو 1.6 ہے، حالانکہ ویٹ صرف 5.5% ہے اور 26 سال سے کم عمر کے لوگوں کے لیے کونڈم مفت ہیں۔ تو شاید کونڈم پر ٹیکس آبادی بڑھانے میں زیادہ کردار ادا نہ کر سکے۔